پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے اپنے نبی کو مبعوث فرما کر۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ یہ ہماری زندگی ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، اور جتنی اللہ نے ہمیں سہولیات دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، یہ سارا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ کسی احسان کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کا دنیا میں آنا، یہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر احسان ہے۔ بڑھ کر کیوں احسان ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولا من انفسہم، نبی کو میں نے بھیجا، اور بھیجا بھی انہی میں سے، یعنی دنیا میں جو لوگ آباد تھے، انسان، انہی میں سے۔ اب یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر نبی فرشتوں میں سے ہوتے تو فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کوئی حاجت ہے، نہ خواہش ہے، نہ شادی ہے، نہ غمی ہے، نہ کچھ بھی نہیں، تو وہ فرشتے ہمیں کیسے دین سکھا سکتے تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھیجا کس لیے تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ نبی تلاوت کرے اللہ کی آیات کو اور ان کو پاک کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، اس کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، ہر چیز سے پاک کرنا۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ گمراہی اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، 2 نمبر تھے، شرک کرتے تھے، اللہ سے دور تھے، نبیوں سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو انسانیت پہ ترس آیا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے بعد جب آپ دنیا سے چلے گئے تو وہ جتنا ماحول تھا مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ مثلا جو لوگ قبروں کے پجاری تھے وہ اللہ کے پجاری بن گئے، جو قتل و غارت، چوری، 2 نمبری، ٹھگی کرتے تھے وہ سارے مومن بن گئے، اور جن کے دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، بغض، حسد، کینہ سب کچھ تھا، وہ سارا بدل کے وہ دین اسلام کے اوپر آ گئے۔ لیکن افسوس والی یہ بات ہے کہ آج 1500 سال گزر چکے ہیں، آپ جب دنیا سے چلے گئے اور دین ہمارے پاس چھوڑ گئے، آج 1500 سال گزرنے کے بعد ہم نے آپ کے آنے کا جو مقصد تھا وہ سارا کا سارا ختم کر دیا۔ آج 2 نمبری ہمارے اندر ہے، دین سے دوری ہے، ہم بے نماز ہیں، بدعات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ولادت کا جو مقصد تھا وہ ہم نے ختم کر دیا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں نے تو آپ کی بعثت کی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم آپ کی اتباع کرتے بالفرض۔ میں نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے ساتھ دغا کرتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہوں، تو اگر میں نے ایک دن آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال لیا تو کیا فائدہ اس کا؟ اب ہمارے پاک و ہند میں جو رواج چلا ہوا ہے کہ لوگ محبت رسول کا اظہار کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں جا کے اپنے گھروں کو سجا کر، چائنا نے جو لائٹیں بنائی ہے نا وہ گھروں کے اوپر لگا کے سجا کے چمکا کے جلوس نکال کے، ٹھیک ہے، گاڑیاں نکال کے ان کو سجا کے وہ محبت رسول کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محبت رسول تھی تم صحیح مسلمان بن جاتے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 500 1000 لگا کر کوئی بندہ محبت رسول اور جنتی بن سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ سچ بولتا ہے، نہ اس کا رزق حلال کا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ اور نئی نئی چیزیں علماء نے دے دی ہیں ہم ان کے پیچھے چل دیے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے، اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اور جو ہمارے اوپر احسان کیا وہ سارا ہم نے ختم کر دیا ہے۔ کیا اللہ نے ہمارے اوپر احسان اس لیے کیا ہم سمجھیں کہ ہم تو بس، اور ہمیں سکھایا بھی یہی جا رہا ہے نا، اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، منبر و محراب سے یہی آواز جا رہی ہے کہ بس سال میں ایک دن، حالانکہ انسانیت اور انسانیت کا ترس ہمارے دلوں سے ختم، قتل و غارت اتنی عام ہے، ظلم اتنا عام ہے، زیادتی، رشوت خوری، سود خوری، ہر چیز عروج پر ہے، لیکن اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا مطلب؟ نبی آئے، جب آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں تعلیمات دی، پھر ہوا یوں کہ جو مومن لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، آپ کی تعلیمات لینے کے بعد انہوں نے نماز شروع کر دی، داڑیاں رکھ لیں، حلال کھاتے ہیں، کاروبار میں جتنا جھوٹ اور فراڈ تھا سب نکال دیا، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے، یعنی کہ 100% انہوں نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیا اور جہالت، گمراہی، شرک، کفر، بدعات سب کچھ نکال دیا۔ اب یہ جو ایک نمبر مسلمان بن گیا ہے اس نے آپ کے آنے کا حق ادا کر دیا، اس کو چاہیے کہ یہ خوشی منائے، اس کو چاہیے کہ یہ خوشی منائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اللہ کا شکر کرے، سوموار کے دن روزہ رکھے کیونکہ اس دن آپ پیدا ہوئے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے احسان بھی اس پر کیا ہے، کس پر؟ کہ جس نے قرآن و سنت کو پڑھا اور اپنے آپ سے اپنے اندر جتنی غلطیاں تھی، کوتاہیاں تھی، شرک تھا، کفر تھا، ہر چیز صاف کر کے نا ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔
اس بندے کو فائدہ ہوا ہے آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی ولادت کا، آپ کی نبوت کا، اسی کو خوشی منانی چاہیے، اور یہی حق رکھتا ہے نا خوشی منانے کا۔ اب اس بندے کو کیا حق ہے کہ جو آپ مقصد لے کے آئے تھے وہ اس میں نہیں ہے، نہ اس میں دین ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نیکی، نہ کچھ بھی نہیں، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ خوشی منائے آپ کے آنے کی، کیونکہ اس نے تو آپ کے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ تو دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، مومنوں پر احسان کیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مومن بن جائیں اور اس احسان کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر جو جو گناہ تھے، جس وجہ سے جن گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اب ہم نے یہ موازنہ کرنا ہے کہ کیا وہ گناہ دوبارہ تو نہیں ہمارے اندر آ گئے، اور جس گمراہی سے آپ ہمیں نکالا تھا ہم دوبارہ تو نہیں اس گمراہی کے اندر آ گئے۔ اگر ہم دوبارہ اس گمراہی کے اندر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کی ولادت، آپ کی بعثت کا حق اور مقصد ختم کر دیا ہے۔ سب سے پہلا گناہ آپ کی آمد سے جو پہلے تھا، پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ہر بندہ دوسرے کے خلاف تھا، ہر کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں برائی تھی، ہر کسی کا دل غلیظ اور گندا تھا دوسرے لوگوں کے لیے۔ بس وہ 24 گھنٹے اسی سوچ میں رہتے تھے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لوٹ لوں، اس کا نقصان کر دوں۔ ہر کسی سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، ہر کوئی درندہ بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایسے جوڑ دیا آپس میں کہ تم سب بھائی بھائی بن گئے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اب دیکھو نقشہ ہی بدل چکا ہے، آپ کے آنے کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد نقشہ تبدیل ہو گیا، فضائیں بدل چکی ہیں کہ جن دلوں میں نفرتیں تھی، جو تلوار لے کے ایک دوسرے کی طاق میں تھے کہ ان کو قتل کر دینا ہے، جو اس ذہن سے پھرتے تھے کہ کسی کی عزت ملے اس کو لوٹ لیں، کسی کا مال ملے تو اس کو ہتھیا لیں، یعنی اتنے غلط اور گندے ذہن، جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو فرمایا بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی رحمت سے سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے۔ پھر کیسی محبت پیدا ہوئی دلوں میں کہ اگر تھوڑی سی چیز ہے تو ہر کسی کا جی چاہتا تھا کہ یہ دوسرا لے لے میری خیر ہے، ہر کسی کے دل میں تھا کہ دوسرے کا فائدہ ہو جائے میری خیر ہے، ہر کوئی اپنے سے دوسرے کو ترجیح دیتا تھا۔ لیکن
آپ کے جانے کے بعد کیا آج پھر ہمارے دلوں میں وہی نفرت اور عداوت نہیں ہے؟ کس کی عزت محفوظ ہے دوسرے سے؟ کس کا پیسہ محفوظ ہے دوسرے سے؟ لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر کھا گیا فلاں نے ہمارا مال ہتھیا لیا۔ کیا کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جس کے شر سے دوسرا محفوظ ہے؟ تو میرے بھائیو، اگر ہمارے اندر آج یہ بات موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی جو محنت تھی کہ سب کو جوڑ کر یکجاں کر دیا تھا آپ نے، وہ دوبارہ پھر ہم نے ختم کر دی ہے، اور ہم اسی گمراہی میں چلے گئے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ کون سی گمراہی تھی وہ؟ کون سی جہالت تھی؟ کہ دلوں میں نفرت تھی، ایک دوسرے کا بغض تھا، عداوت تھی، لیکن آپ آئے، لوگوں کی اصلاح کی، اس کو ختم کیا۔ جب آپ چلے گئے تو آج ہم نے بھنگڑے تو ڈال لیے، لیکن جو آپ مقصد لے کے آئے تھے وہ پورا نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کہتے کہ اللہ نے آپ کی بعثت فرما کر ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے، ہم سارے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور ہر کوئی دوسرے کی عزت احترام اور اس کا مال نہ کھائے، اس کی عزت کو برباد نہ کرے، لیکن وہ چیز ہمارے اندر ہے نہیں ہے۔ دوسرا، ماحول جو تھا اس دور میں، سب سے بڑا مذہب جو آپ کی آمد سے پہلے مشہور تھا اور جس کے چرچے تھے، وہ تھے یہودی اور عیسائی دونوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودی عیسائی وہ تھے۔ یہ یہودی اور عیسائی انہوں نے اپنا نام خود رکھا تھا، جیسے آج کل ہمارے فرقوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو نام نہیں دیا، حقیقت میں وہ مسلمان تھے۔ یعنی آپ کی بعثت سے پہلے جو مسلمان دنیا میں تھے وہ حضرت عزیر کو ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ یہ دو لوگ تھے، دونوں مسلمان تھے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے، مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور کیسے ہوئے؟ ان کے اندر شرک آ گیا، بدعات آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30 میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہ جو آپ کے آنے سے پہلے لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جز بنا دیا تھا۔ یہودی کہا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے نور سے نور ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور سے نور ہے، بلکہ عیسائیوں نے تو یہاں تک کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خود اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کی محبت میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ اپنے نبیوں کو اللہ کا جز بنا دیا کہ یہ اللہ کے نور سے نور ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے نور سے نور ہے، اس لیے ہم بھی اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ ہمارے نبی اللہ کے قریبی ہیں، بھی اللہ کے قریبی ہیں۔ اب ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ انہوں نے کہا کہ جتنے یہودی اور عیسائی ہیں یہ سارے جنتی ہیں،
نماز انہوں نے چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا, توحید چھوڑ دی, اعمال چھوڑ دیے, حلال و حرام کی تمیز نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی چونکہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں, اللہ کے جز ہیں, اس لیے تم کچھ کرو یا نہ کرو سارے یہودی عیسائی کیا ہیں؟ جنتی ہیں. پھر آپ تشریف لائے, آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اللہ نہ کسی کے بیٹے ہیں اور نہ ہی کسی کے باپ ہیں. یعنی اللہ کا جو نور ہے وہ واحد ہے, اللہ کے نور سے نہ کوئی نور بنا ہے اور نہ اللہ کسی کے نور سے بنا ہے. آپ نے اس عقیدے کا رد کیا کس انداز سے؟ قرآن کہتا ہے لم تکن لہ صاحبہ, کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی نور نہیں ہے, اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد ہمارے اندر بے شمار ایسے فرقے موجود ہیں جن کی مساجد اور جن کی کتب میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ نور من نور اللہ ہے, اللہ کے نور سے نور ہے. بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں, لوگ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور, یعنی جس چیز میں, اور آپ نے فرمایا کہ میری جب آپ دنیا سے جا رہے تھے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, کہ میرا مقام اور مرتبہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا بڑھا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا, میرے ساتھ ایسا مت کرنا. لیکن 15 سال گزرنے کے بعد لوگوں کے عقیدے پھر وہی بن گئے جو آپ کے آنے سے پہلے تھے. کیا لاج رکھی ہم نے ولادت رسول کی؟ کیا ہم نے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کا فائدہ حاصل کیا؟ پھر اس سے آگے چلے. انہوں نے کہا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا, جو کچھ کرتے رہو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, حضرت عیسیٰ کا, حضرت عزیر کا, حضرت موسیٰ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم تو جنت میں جاؤ گے. بلکہ انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. انہوں نے کہا ہم تو جنت میں نہیں جانا, ہم نے اگر گئے تو بس ایسے باہر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تردید کی نا نبی کے آنے کے بعد, اللہ نے فرمایا ان کو, وہ جو مسلمان تھے ان کو کہا قل اتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا, نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے. اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا اللہ سے تم نے وعدہ لیا ہے؟ تو پھر فلن یخلف اللہ عہدہ, اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا تم وہ بات کہہ رہے ہو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں ہو. اللہ اکبر. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سچے ہو پھر مرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم نے سیدھا جنت میں جانا ہے تو پھر مرتے کیوں نہیں ہو؟ مرو نا. لیکن مرتے بھی نہیں ہیں. پھر جب اللہ کے نبی تشریف لائے آپ نے ہمیں سکھایا کہ والوزن یومئذ الحق, اس دن ترازو برحق ہوگا. آپ نے ہمیں سکھایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم, جنت میں نیک جائیں گے, دوسرے
آپ نے ہمیں سکھایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جنت میں وہ آئے گا جس کے اچھے عمل ہوں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے یہ سکھایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو صرف وہ ملے گا جو اس نے خود کیا ہوا ہوگا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے، 1500 سال گزر گئے، تو آج پھر ہمارا یہی عقیدہ بنا دیا ہے مولویوں نے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے؟ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا سورۃ المدثر پارہ نمبر 29 میں کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ بے نماز جہنم میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں جنت میں جانا ہے۔ اور اب تو معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، خصوصاً پاک و ہند میں، وہ کہتے ہیں جی بتاؤ کتنی اس نے نمازیں چھوڑی ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کی 60 سال عمر تھی، اچھا 12 سال کر لو بچپن کی، باقی بچی 48 سال۔ وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ 48 سال اتنی نمازیں بنتی ہیں، اچھا تم اتنے پیسے دے دو، اتنی دیگیں دے دو، تمہارا بندہ جنت میں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ النجم پارہ نمبر 27، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہ ملے گا جو اس نے خود کیا ہوگا۔ اگر میں ساری عمر بے نماز رہا تو قرآن کا تو فیصلہ ہے کہ بے نماز جہنم میں جائے گا۔ اب کون ہے جو 100 دیکھ دے کر مجھے جنت دلا دے گا؟ یہ تو عقیدہ آخرت کے ہی خلاف۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت والے وہی کام کریں گے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے تھے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سارے جنتی۔ اگر آج وہی کا سلسلہ ہوتا نا، اللہ نے بند کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہی سلسلہ بند، نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اگر ہوتا تو پھر ہمیں بھی بتا دیا جاتا، جیسے عبداللہ بن ابی فوت ہوا اور سورہ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، جبہ مبارک پہنوایا، لیکن اللہ نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا اس دور میں تو بتا دیا تھا کہ معاف نہیں کروں گا کیونکہ وہی آ رہی تھی۔ اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہی کا سلسلہ ہوتا تو ہمیں بھی ضرور بتایا جاتا کہ یہ ساری عمر بے نماز رہا، قرآن اس نے پڑھا نہیں، حلال اس نے کھایا نہیں، شریعت پہ یہ چلا نہیں، تم کون ہوتے ہو اس کو جنت دلانے والے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، ایک ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ تو یہ کیسا انصاف ہے کہ 2 نمبر بھی جنت میں اور 1 نمبر بھی جنت میں؟ تو آپ کی بعثت سے پہلے لوگوں کے جو عقائد تھے آج ہمارے پھر وہی، تو کیا ہم نے فائدہ اٹھایا آپ کے آنے کا؟ صرف یہ فائدہ اٹھایا کہ ایک دن ہم نے جلوس نکال کے بھنگڑے ڈال لیے، سب کچھ کر لیا۔ اپنی زندگی بدلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد میرے بھائیوں سمجھو، جشن کا نام نہیں تھا۔ آپ کی بعثت، آپ کا تشریف لانا، وہ تو حق کے اجاگر کا نام تھا۔ ماریں کھائیں، دین پھیلایا، اللہ کا دین دنیا میں قائم کیا۔ 70 صحابہ شہید آئے، کہیں 200 کروائے، 300 کروائے، اور خود بھی آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ اور دیکھ لیں پوری زندگی دین کے لیے ایک منٹ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر بیٹھے نہیں۔ کتنے کتنے دن بھوکے رہ کر بھی لوگوں کو دین اور حق پہنچایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی بعثت میں جشن نہیں تھے، عیش و عشرت نہیں تھی، اس میں یہ کیک کاٹنے۔ دیکھیں کیسی بات ہے کہ جب غیر مسلم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاکے بناتے ہیں نا، ظاہری بات ہمارے دلوں میں تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ وہی تو ہے۔
ان سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی ہستی نہیں ہے. لیکن جب ہمارے اپنے، آپ دیکھ لیں میڈیا پہ، میں نے تو خود دیکھا ہے، کیک بنایا، اوپر نام لکھا محمد الرسول اللہ، پھر چھری پکڑتا ہے، کیا یہ ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے جب نام کو کاٹ رہا ہے؟ دن بدن بدعات بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے اندر، اور جس قدر ہمارے مولوی ہمیں آگے آ چکے ہیں، شاید ہی ہے ہم پیچھے ہٹائیں. اور یہ تو عوام کا حال ہے.